میں واقف نہیں ہوں اس سے. تو حضور نے ارادہ کیا تھا ایسا کرنے کا، فیصلہ نہیں کیا حضور نے، غلط فیصلہ نہیں فرمایا، ارادہ کیا. آیت شریفہ نازل ہو گئی. اب کیا فرمایا؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اے نبی، ہم نے کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے حق لے کر. یہ حق کا کام، حق کے فیصلے کرتی ہے. یہ نہیں دکھتی کہ یہ یہودی ہے لہذا یہ قصوروار ہوگا، یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے. نہیں، مسلمان بھی ہے تو اس کے خلاف بھی یہ فیصلہ کرے. لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے بیچ فیصلہ فرمائیں. بما اراک اللہ، ان دلائل سے یا ان حقائق کے ساتھ جو اللہ آپ کو دکھا دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ دکھانے کے معنی یہ ہے کہ پرانی جو دلائل ہے اور وہی ہے، یہ کوئی شبہات نہیں ہے بلکہ حقائق ہوتے ہیں جو اللہ آپ کو بتاتا ہے. تو کوئی شبہے کی چیز نہیں بتائی گئی، کوئی ایسی چیز مبہم اور ویگ نہیں. جو اراک اللہ، جو آپ کو اللہ بتا دیا، اللہ نے آپ کو صاف کہہ دیا. ولا تکن للخائنین خصیما، اور اے نبی آپ خیانت کرنے والوں کے مددگار نہ بنیں. کون خیانت کرنے والا؟ بشیر اور بنی ظفر ان کی تائید میں آ گئے. تو معلوم ہوا کہ مجرم کی تائید کرنے والے بھی مجرم. امریکہ کی پوری آبادی، یہودیوں کی پوری آبادی مسلم دشمنی میں نہیں ہے، مگر جو لوگ مسلم دشمنی اور زیادتیاں ظلم کر رہے ہیں وہ باقی کے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ نکلا کہ وہ بھی اس میں شریک ہے. واستغفر اللہ، اور آپ اللہ کی مغفرت طلب کیجیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو گناہ کہاں ہوا ہے؟ آپ نے وہ فیصلہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، تو اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جیسے اب تک آپ نے خائنوں کی تائید نہیں کی ہے، آئندہ بھی ان کی تائید نہ کیجیے. یہ مطلب ہوا اس کا. اور امت کو سکھانے کے لیے یہ واقعہ کروایا گیا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا. عصمت انبیاء یہاں محفوظ ہے. اور واستغفر اللہ، اگر آپ نے ارادہ بھی کیا تھا ایسا فیصلہ کرنے کا تو نبیوں کی شان کے مطابق وہ ارادہ بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجیے. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ استغفار کس کے لیے کیجیے؟ وہ بنی ظفر کے لیے کیجیے کہ آخر بہرحال مسلمان ہی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے تو ان کے لیے استغفار کیجیے. اور یہ مت بن جائیے آپ خائنوں کے لیے مددگار کے معنی کیا ہیں؟ بظاہر نبی پر نازل ہوتا ہے لیکن خطاب امت کو ہے کہ بنی ظفر کو کہا گیا ہے. قرآن مجید میں مخاطبت نبی کو ہوتی ہے لیکن احکام کا اطلاق امت پہ ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ وَطَهِّرْ ثِيَابَكَ، اور اپنے اخلاق کو درست کیجیے. تو کیا نبی کے اخلاق درست نہیں تھے؟ جبکہ اللہ نے خود فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اللہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. تو پھر یہاں جو اخلاق کی درستگی کا حکم نبی کو نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے یہ حکم امت کو ہے، کیونکہ خطاب امت کو نبی کو نازل ہونے کی وجہ سے ہے. اور حکم یہ بھی انہی آیتوں میں سے آیت ہے جس میں امت کو کہا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے لا تکن، مت ہو جائیے آپ خائنوں کے مددگار. بنی ظفر کو کہا گیا ہے جو خائن بشیر ہے اس کے مددگار کیسا بنے اور اس کی تائید کیوں کرے؟
حالانکہ بنی ظفر کے بہت سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ بشیر نے غلطی کی ہے. انہوں نے وہ آٹا نکال کے رات بھر کھانا بھی پکایا، اس کا روٹیاں بھی پکائی، بہتوں نے کھائی بھی، معلوم بھی تھا. کہ آپ نے اس کی تائید کیسے کی اس کی؟ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اور دوسری طرف ان اللہ کان غفورا رحیما. اگر یہ بنی ظفر ہے اور بشیر بجائے یہ جو ہے ایسی تہمت دوسروں پہ ڈال، پہلے تو لبید پہ ڈال دی تہمت، دیکھا کہ وہ نہیں نبھ رہا ہے، وہ سخت آدمی نکلے، انہوں نے تلوار کھینچ کے سامنے آ گئے، تو پھر وہ بوریاں لے جا کے یہودی کے گھر ڈال دی، اس کو آٹے کی لکیر وہاں سے وہاں تک کھینچ دی، اور اس کے بعد اس کو جو ہے پیچیدگی میں ڈالنے کی جو ہے منصوبہ بنایا. کہ اس سے بنی ظفر کے لوگ واقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ خائن لوگوں کے مددگار نہیں کرنا، چاہے اپنا بھائی ہو، باپ ہو، بھتیجا ہو، اپنی ذات کیوں ہوتی ہے، تائید نہیں کرنا چاہیے. اسلام کی حقانیت یہودیوں پر کھلائی، اور بہت سارے یہودیوں نے یہ سوچا کہ ارے دیکھو مال مسروقہ برآمد ہو گیا یہودیوں سے، اور پھر بھی وہ رسول کو اللہ نے واقعی حق بتایا کہ وہ چور وہ ہے اصل. یقیناً یہ مذہبی حق ہے، یہ دیکھیے. اور اسی وجہ سے یہ مذہب اب تک باقی ہے. اگر ایسی چوری کے اس کے کام کر لیتے، ایک دوسرے کی تائید کے چھپانے کے جیسے آج ہم کر رہے ہیں، یہ پچھلے زمانے میں ختم ہو جاتا تھا، مذہب آگے نہیں چلتا تھا. حق ہونے کی وجہ سے یہ اب تک قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ باقی رہے گا. اور اگر مسلمان یہ آپس میں ایک دوسرے کو کلم وکٹی جیسا بولتے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے بیٹھے، اپنا کوئی گناہ ہو گیا. اب جیسے آج کل آپ دیکھیں گے کہ مولوی لوگوں کی جماعتیں اور دیوبندی بریلوی اپنے آدمی کے کوئی قصور ہے تو اس کو وہ سب چھپا دیں گے، اور وہ دوسری پارٹی کا قصور کے ذرا وہ باہر لا لیں گے اس کو. یہ دیکھیے یہ ہو گیا ہے. خود احمد رضا خان صاحب کے کئی اشعار ایسے ہیں جسے صاف شرک معلوم ہوتا ہے. کئی واقعات ہیں ان کے ایسے، اور ان کے لوگوں نے خود ہی لکھا ہے کہ یہ چھپا دینا چاہیے، یہ چھاپنا نہیں چاہیے. ان کے لوگوں نے خود ہی لکھا ہے کہ یہ چیزیں حضرت کی کتاب سے حذف کرنے کے قابل ہیں. کیوں حذف کرنے کے قابل ہیں؟ اور دیوبندیوں کی ذری سی کوئی عبارت مل گئی، اس کو تال میل کر کے جوڑ کے اس سے نفاق اور کفر اور گستاخی ثابت کر کے دین سے خارج، نکاح ٹوٹ گیا اور فلاں فلاں فلاں. یہ دین اسلام نہیں ہے، ایسے سے یہ نہیں چلے گا. یہ چلے گا حقانیت سے. دیکھیے یہودی کا ساتھ دیا اور کیا فرمایا آگے؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ. اور اے نبی یعنی امت کو حکم ہے کہ وہ لوگ جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، جو چوری کی انہوں نے تو اپنے آپ کی خیانت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاف ستھرا ضمیر دیا ہے، تو پہلے وہ ضمیر کو تیار کرتا ہے خیانت پر، تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے گناہ پر تیار کرنا خیانت ہے، ضمیر کو خیانت میں مبتلا کرنا. تو اپنے آپ سے جو خیانت کرتے ہیں، اپنے آپ سے خیانت کے یہ معنی، خیانت تو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے خیانت کیسی ہوئی؟ وہ اس طرح کے نفس جو اللہ نے صاف ستھرا دیا ہے آپ کو، آپ اس کو گناہ پر تیار کر رہے ہیں، تو اپنے آپ سے پہلے خیانت کر رہے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما. اللہ تعالیٰ ہرگز خیانت کرنے والے گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو، انصاری ہو، مہاجر ہو، کوئی بھی ہو. یستخفون من الناس. ابھی لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ ہم کو بولیں گے کہ یہ چور قبیلہ ہے، ان میں سے چور نکلا، ان کا تو ڈر ہو رہا ہے آپ کو. ولا یستخفون من اللہ. مگر اللہ کا ڈر نہیں ہے آپ کو. اگر انہوں نے قبیلہ، اگر وہ لوگ مدینے کے لوگ مان بھی لیتے کہ آپ چور نہیں ہیں اور آپ چور تھے، تو اللہ کو تو علم ہے، پھر اللہ سے نہیں ڈر رہے، حیا اور شرم کر رہے ہیں لوگوں سے. لیکن ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپاتے. یہ
خاف یخافو سے نہیں ہے، بلکہ یہ خفیہ یخفا سے، چھپانے کے معنی میں، ڈرنے کے معنی میں نہیں ہے، چھپانے کے معنی میں، کہ لوگوں سے تو چھپاتے عیب کو اور اللہ سے نہیں چھپاتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور ایک اس کا ترجمہ مفسرین نے شرم اور حیا سے کیا ہے کہ حیا نہیں رکھتے لوگوں سے، اللہ سے، اور لوگوں سے حیا رکھتے ہو۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اب اللہ ساتھ کیسے ہے؟ معیت الہیہ کا ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اللہ انسان کے ساتھ کیسا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی، یہ ساتھ کا جو مطلب ہے، ساتھ ہونے کے لیے جسم ہوتا ہے۔ اب آپ کا بھی جسم ہے، ان کا بھی جسم ہے، یہ جسم دونوں ایک ساتھ رہیں گے تو ساتھ ہو گئے۔ تو ساتھ ہونا جسم کی علامت ہے، اور اللہ سے، جسم سے پاک ہے، جسم نہیں ہے اس کا۔ اس لیے کہ اگر جسم آپ نے مان لیا تو اس کے ابعاد اربعہ تسلیم کرنا پڑیں گے، کہ اس کے جو ہے وہ گہرائی بھی ہے، عمق ہے، طول ہے، عرض ہے۔ اور فلسفے کی روشنی میں جس کا طول، عرض، عمق طے ہو جائے وہ تباہ ہوتا ہے۔ جو بھی چیز دنیا کی ہے اس میں وہ طول، عرض، عمق پایا جائے، ابعاد اربعہ اگر پایا جائے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابعاد اربعہ یعنی طول، عمق وغیرہ سے، ایسی لمیٹیشن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، مبرہ ہے وہ ذات۔ تو پھر آپ جو ہے اللہ ساتھ ہے کا مطلب جسمانی طور پر ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بطور جسم کے ساتھ نہیں ہے، بطور علم کے ساتھ ہے، کہ علم الہی آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا علم آپ سے کے ساتھ ہے، آپ جو کر رہے ہیں اس کو علم ہے۔ معیت کے یہ معنی ہیں، اللہ ساتھ ہے بولے تو یہ ہے کہ وہ آ کے ادھر سے یہاں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ من اللہ معہم اذ یبیتون، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا اس وقت بھی جب کہ وہ یبیتون، بیت سے ہے یہ، گھر میں سازش تیار کر رہے تھے۔ جس وقت گھر میں بیٹھ کے سازش تیار کر رہے تھے، یہودی کے وہاں مال ڈال دینا، اس پر الزام دے دینا، مالا یرضی من القول، اور ایسی سازش کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسی بات کو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام اعمال پر احاطہ کیا ہوا ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوئی۔ تو احاطہ بھی احاطہ ذاتی نہیں ہے بلکہ احاطہ علمی ہے، علمی احاطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا کیا ہوا ہے۔ دیکھیے آپ، اگر فیصلہ ہو جاتا یہودی کے خلاف، یہودی چور قرار پاتا، اس کا ہاتھ کٹتا، تو یہودی بڑی آسانی سے اسلام کے خلاف جیت جاتے تھے کہ دیکھیے جناب، یہ دین حق کہاں ہو سکتا ہے، یہ دین حق کہاں ہو سکتا ہے جبکہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، نبی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ حقیقت کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں، کو موقع مل جاتا تھا۔ اب کیا ہوگا کہ جو یہودی سیدھے سیدھے تھے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ یار یہ دیکھو اپنے آدمی کو پکڑنے سے بھی نہیں ڈر رہے، تو اور پھر حکم جاری ہو گیا بشیر کو حاضر کرنے کا اور اس پر اسلامی سزا نافذ کرنے کا، حکم عالی حضور نے ارشاد فرما دیا۔